لوگوں پھر سبق یاد کرو، اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کا رمضان بیکار گزر رہا ہے۔ رسول کے منبر سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، اللہ کی قسم اگر کوئی شرک کرنے والا روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رمضان میں عمرہ کرتے ہوئے مر جائے، رب محمد کی قسم اس کے طواف، اس کے رمضان کے عمرے، اس کے روزے کی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک ٹھہرایا۔ جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے لوگو، ایک اللہ کا تصور نہیں۔ کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی۔ لوگو اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا، وہ کسی میں نہیں گیا۔ یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی۔ اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ والرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، عرش پہ مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب عرش کے اوپر کوئی اور نہیں جا سکتا، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، یہ اللہ ہے جو اس چیونٹی کو اس جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق یہاں پر پہنچاتا بھی ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت خاص حق ہے اللہ کا۔ توحید عبادت کو سمجھیے، اگر یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے تو پھر یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو، عبادت سمجھتے ہو، یہ رکوع کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ قوموا للہ قانتین، یہ قیام، اٹینشن، کھڑے ہونا نماز کی کیفیت میں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہو۔ یہ قربانی، یہ ذبح اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نظر اور نیاز اللہ کی عبادت سمجھ کے دیتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوف، امید، توکل، بھروسے اللہ پر کرتے ہو تو اب یہ اس کیفیت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ خوف کہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے، یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہی خوف کسی اور کے لیے رکھتا ہے تو یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی خالص توحید کے اندر ان مردوں کو شریک بنا رہا ہے، جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کی طاقت نہ تھی، جن کو کپڑے اتارنے کی طاقت نہ تھی، جنہیں کفن میں لپٹنے کی طاقت نہ تھی، جن میں چل کر جانے کی طاقت نہ تھی، قبر میں اترنے کی طاقت نہ تھی۔ تم ان بے بسوں پہ امیدیں کرتے ہو جو اللہ کو چھوڑ کر ان پر یہ بھروسے اور توکل کرتا ہے۔ یاد کر لیجئے، وہ افطاری سے پہلے مرے، وہ افطاری کے بعد میں مرے، وہ سحری کھا کے مرے، وہ حالت سیام میں مرے، وہ بیت اللہ میں مرے، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے، رب محمد کی قسم اس کی کوئی محنت، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی چیز اللہ کے دربار میں قوت نہیں پائے گی، وزن نہیں رکھے گی، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں نے ہر عمل کو، ہر گناہ کو، ہر برائی کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک جرم ایسا ہے، شرک کا جرم، جس کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ تو روزے داروں، روزے رکھنے والوں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو، کہیں تمہارے ماں باپ نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے پیروں نے، تمہارے مشائخ نے تمہارے گلے میں تعویذ لکھ کر تو نہیں ڈالے ہوئے؟ 1 2 4 5 7 11 12 20 30 یہ تعویذ تمہارے گلے میں تو نہیں؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، اشرف علی تھانوی صاحب کے بہشتی زیور کا تعویذ جس میں فرعون، قارون، حامان، شداد کا بنایا، کہیں وہ گلوں میں تو نہیں، کہیں وہ بازو میں تو نہیں، کہیں وہ گھروں میں تو نہیں؟ اگر ہے تو اس روزے سے پہلے اس کو نکالو، اس نماز سے پہلے اس سے توبہ کرو۔ حالت شرک ایسی منحوس حالت ہے، اس میں اللہ کے دربار میں کوئی عبادت بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اور جب انسان موحد بن جاتا ہے، جب انسان موحد بن جاتا ہے، اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حشر کا میدان ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے پلڑے میں جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوں گے، 70 رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر کی لمبائی اس کی حد نگاہ تک ہوگی، اور وہ انسان اللہ سے کہے گا اللہ میں مارا گیا، آج تو میرے بہت گناہ میرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھے ہوئے، مالک کہے گا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں نیکیوں کا پلڑا خالی ہے، گناہوں کا پلڑا 70 رجسٹروں سے بھرا ہوا ہے، میں آج برباد ہو گیا، ایک پرچی
पर्ची निकलेगी, एक चिट निकलेगी, एक छोटा सा बताका निकलेगा जिस पे लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी गर्दन कट जाया करती थी लेकिन दरगाहों पे नहीं झुकती थी। ये सबज झंडे को देखे, ये काली झंडी को देखे, ये अब्बास के पंजे को देखे, ये मुहर्रम की दुलदुल को देखे, ना ये घोड़ों के नीचे झुकता था, ना ये दरगाहों पे झुकता था, ना ये कब्रों पे झुकता था। ये किसी तागूत को देखे, किसी पीर को देखे, किसी मजजूब को देखे, कभी उसके पांव छूने के लिए ये नहीं झुका था। ये अल्लाह उस इलाह को मानता था, ये मुश्किल कुशा उसी को कहता था, हाजत रवा उसी को कहता था। इसने कभी किसी मुर्दे को गरीब नवाज, बंदा परवर का लक़ब नहीं दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो बंदा था, इसके गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन इसकी नेकियों में एक बड़ी अजीम नेकी है, इसने शिरक नहीं किया। ना ज़ात में शिरक करता, ना सिफात में शिरक करता, ना इबादत में शिरक करता। फरिश्तों, मेरे बंदे के गुनाहों को इस तौहीद के अकीदे से तौलो। इमामुल अंबिया, इमाम आज़म फरमाते हैं मीज़ान को तौला जाएगा, वो छोटी सी पर्ची जिस पे सच्ची तौहीद का अकीदा दर्ज होगा वो 70 रजिस्टरों पर भारी होगा। अल्लाह के फरिश्ते इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगर चाहते हो इन रोज़ों की कीमत लगे, अगर चाहते हो इन तरावी की कीमत लगे, अगर चाहते हो इन अफ्तारियों की कीमत लगे तो पहले अल्लाह के लिए रब की तौहीद को समझो, इस कुरान को तर्जुमे से पढ़ो। अफसोस उन नाम नेहाद मुवाहिदों पर जिन्होंने आज ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्ची दावत को इसलिए छोड़ दिया। कोई कहते हैं जी आपकी बातें तो ठीक है लेकिन देखो ना, हमने उम्मत में जोड़ पैदा करना है, उम्मत में तोड़ पैदा नहीं करना। जोड़ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि तौहीद की दावत को रहने दो, इनको नमाज की दावत दो, इनको चिल्ले की दावत दो, इनको जमात के साथ निकलने की दावत दो। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा जिसको अबू जहल ने तो समझा था, आज के मौलवी ने नहीं समझा।